بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام انتخابات 8 فروری کو شروع ہونے والے ہیں، اور اس میں جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں جو سب سے اہم وہ ذمہ داری ہے وہ فارم 45 اور فارم 46 کو صحیح طریقے سے وہ فل کرنا ہوتا ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ سامان کو واپس کریں گے RO کے پاس تو سب سے پہلے وہ فارم 45 اور فارم 46 کو چیک کرتے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو صحیح ہے، اگر وہ اس میں کچھ مسئلہ ہو تو وہ دوبارہ آپ کو واپس کریں گے اور کہیں گے کہ اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ وہ بھیج دے، تو اس سے آپ کا قیمتی ٹائم بہت ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آسان طریقے سے ہم اس کو حل کر لیں اور اس کو سمجھیں۔ آپ نے ٹریننگ حاصل کی ہوگی، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو ریوائز کرنا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ کو اگر کچھ کنفیوژن ہو تو وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو فارم 45 کا جو گنتی کا گوشوارہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن برائے قومی و صوبائی اسمبلی، تو انتخابی حلقے کا نام اور نمبر وہ تو انہوں نے دیا ہوگا، اسی طرح شاید پولنگ اسٹیشن کا نمبر اور نام وہ انہوں نے بھی آپ کو دیا ہو۔ اب یہاں پر پولنگ اسٹیشن پر تفویض کردہ ووٹوں کی تعداد ہے، تو لیٹس سے یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ مردوں کی تعداد وہ 500 ہے اور خواتین کی تعداد بھی 500 ہے، تو ہمارے پاس کل تعداد وہ 1000 ہو گئی۔ یہاں پر آپ کو انہوں نے کالمز دیے ہوئے ہیں۔ سیریل نمبر 1، ایک کالم نمبر 1 میں سیریل نمبر ہے امیدواروں کے، جو تعداد 1 2 3 4 5 ان کا نمبر دیا ہو گیا ہو۔ دوسرے کالم میں انتخاب میں حصہ لینے والوں امیدواروں کا نام، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو ووٹ ہے تو وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک نارمل ووٹ ہے جو کہ بیلٹ باکس سے آپ نکالتے ہیں، تو اس میں ویلڈ اور ان ویلڈ کی تعداد ہے، تو یہاں پر آپ ویلڈ ووٹس کا اندراج کریں گے۔ دوسرا، اگر آپ کے پاس ٹینڈرڈ ووٹس ہوں گے تو پیکٹ 4 میں ہوں گے، تو اس میں جو درست ٹینڈرڈ ووٹ ہے وہ یہاں پر آپ اس کا اندراج کریں گے۔ اور تیسرا چیلنج ووٹ ہے، تو ان کا جو درست ووٹ ہے اس کا اندراج یہاں پر کریں گے۔ پھر یہ تمام جو امیدوار کے حق میں ڈالے گئے ووٹ ہے، وہ جو بیلٹ باکس سے نکالے گئے ہو یا ٹینڈر ووٹ ہو درست یا چیلنج ووٹ، تو ان کو آپ جمع کر کے یہاں پر لکھیں گے۔ تو چلے لکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس پہلا امیدوار ہے A ہے، اور دوسرا امیدوار ہے B ہے، تیسرا C ہے، چوتھا D ہے، اور پانچواں E ہے۔ پہلے امیدوار نے 98 ووٹ حاصل کیے جو آپ نے بیلٹ باکس سے نکالے، تو اس کے حق میں جو درست اٹھائے ان کی تعداد 98 تھی۔ دوسرا لیٹ سے انہوں نے 96 ووٹ حاصل کیے، اور بیلٹ باکس سے نکالے گئے درست ٹینڈر ووٹس C کے حق میں 94 ہے، اور لیٹ سے D کے 200 ہے، یہ PTI کے ہے، چلو یہ ANP کے بھی 200 ہے۔ اچھا، درست ٹینڈرڈ ووٹوں کی تعداد یہ عموماً نہیں ہوتا، اور یہ تب ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ ووٹر لسٹ میں ایک ووٹر آیا، اس کا نام کھٹ گیا ہے اور حقیقت میں اس کے انگوٹھے پر کوئی نشان نہیں، تو پھر وہ طریقہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو ہم ریوائز کریں گے۔ تو درست ٹینڈر ووٹوں کی تعداد تو اگر ہوں گے، لیٹ سے کہ ایک اور ویڈیو میں ٹینڈر اور چیلنج اور نارمل ووٹس میں جو ڈفرینسیشن ہے میں اس کو واضح کروں گا۔ تو اس کے حق میں 2 درست ووٹ ہے ٹینڈر ووٹ، اور یہاں پر جو B ہے اس کے 4 ہے لیٹ سے، اور یا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی 2 کر لیں اور اس کا 4 کر لیں 94 کا، اور یہ جو 200 ہے نا، اس کا سپوز کریں نہیں ہے تو آپ نے 0 نہیں لکھنا، آپ نے اس طرح 0 لکھنا ہے یا آپ نے اس طرح 0 لکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ 0 لکھیں گے تو اس سے مطلب کچھ لکھا جا سکتا ہے، تو یہاں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آپ 0 لکھیں اور 0 لکھ لیں۔
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا 0 ہے، لیٹ سے یہاں پر آپ لکھ لیں کہ 2 ہے، یہاں پر لکھ لیں کہ اس نے 2 لیے ہے، درست جو چیلنج آؤٹ ہے، اور یہ آپ 0 کر لیں اور یہ بھی 0 کر لیں، صحیح۔ اب آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، 98 جمع 2 از اکول ٹو 100، کالم نمبر 3، 4 اور 5 کا مجموعہ، یہ کالم نمبر 3 ہے، یہ 4 ہے اور یہ 5 ہے، تو 98 جمع 2 از اکول ٹو 100۔ اسی طرح 96 جمع 2 جمع 2 از اکول ٹو 100۔ اسی طرح یہ 94 جمع 4 جمع 6 یہ بھی 100، یہ 200 اور یہ بھی ڈی نے بھی 200 ووٹس لیے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب کو آپ نے جمع کرنا ہے۔ یہاں پر 98 جمع 96 جمع 94 200 جمع 200، تو یہ آپ کاؤنٹ کریں، یہ ٹوٹل ہے 688۔ اسی طرح اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں، 2 جمع 2 جمع 4 از اکول ٹو 8۔ اسی طرح اس کو کاؤنٹ کریں، 2 جمع 2 از اکول ٹو 4۔ اس طرح آپ یہاں سے بھی کاؤنٹ کریں اور یہاں پہ سے بھی، تو اگر یہ سیم ہو تو آپ کا رزلٹ سیم ہے۔ 100 جمع 100 200 جمع 100 300 500 اور 700۔ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ 688 جمع 8 696 جمع 4 اور 700، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ٹوٹل جو ویلڈ ووٹس ہے یہ 700 ہے کل تعداد۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درست ووٹوں کی کل تعداد، کالم 6 کی کل تعداد آپ لکھ لیں یہاں پر، تو یہ 700 ہے۔ اسی طرح گنتی سے خارج شدہ ووٹوں کی تعداد، جو گنتی سے خارج شدہ ووٹ ہے یہاں پر آپ نے بھی اے میں یہ جو درست ووٹ ہے ان کی کل تعداد آپ نے لکھی جو کہ 700 ہے۔ اب بھی میں کیا ہے، گنتی سے خارج شدہ ووٹوں کی تعداد، تو بیلٹ باکس سے جو ووٹ نکالے گئے ہیں اور وہ گنتی سے خارج کیے گئے ہوں، جو یعنی انویلڈ ہو، پھر وہ انویلڈ ٹینڈر ووٹس ان کی تعداد لکھ لے، اور اسی طرح انویلڈ چیلنج ووٹ جو کہ گنتی میں شامل نہیں کیے جاتے، تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بیلٹ باکس سے برآمد شدہ ووٹ جو گنتی سے خارج کیے گئے ہیں، تو لیٹ سے ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ وہ ان کی تعداد 10 ہے، 10 ہے۔ اسی طرح جو انویلڈ ٹینڈر ووٹس ہے ان کی تعداد 500 ہے، اور انویلڈ چیلنج ووٹ کی تعداد وہ بھی 5 ہیں، تو کل تعداد ان کا بی کا جو مجموعہ ہے آپ لکھتے ہیں کہ بی کا مجموعہ وہ 10 جمع 5 جمع 5 وہ 20 ہیں، یعنی آپ کا ٹوٹل جو انویلڈ ووٹ ہے وہ 20 ہے، صحیح۔ اب کل میزان اے پلس بی، تو اے پلس بی کا کل میزان کیا ہوگا، آپ کے پاس اے ٹوٹل 700 ہے اور آپ کا بی وہ 20 ہے، تو 700 پلس بی از اکول ٹو 720، یہ کل میزان ہے۔ اب ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد، تو ہمارے پاس لیٹ سے مردوں نے 400 ووٹ ڈالے ہیں، خواتین نے 320 ووٹ ڈالے ہیں، تو ہمارے پاس کل تعداد وہ 720 ہے۔ تو 1000 میں سے 720 ووٹ ڈالے گئے۔ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے سینئر اے پی او اس کا نام لکھنا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے اور کہاں پر اس کی پوسٹنگ ہے، جائے تعیناتی کہاں ہے، اور اس کا